والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ہماری یکم رمضان سے جو سورہ کہف چل رہی تھی، آج اس سلسلے کی ہماری یہ آخری نشست ہے۔ رمضان بھی مکمل ہونے کو ہے اور ہماری یہ تفسیر بھی سورہ کہف کی مکمل ہو رہی، اس سلسلے کی یہ آج آخری نشست ہے سورہ کہف کے سلسلے کی۔ سورہ کہف آج کی دنیا کے لیے اور آج کی تہذیب کے لیے اور آج کے دور کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ جیسے آپ نے اس نشستوں میں سنا کہ دجال اور دجال کے آنے سے پہلے بننے والی فضا اور پھر اس سے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس صورت میں اس کے لیے رہنمائی ہے۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں اس کو ہر جمعے کو تلاوت کیا کرو، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے لیے تمہارے لیے نور کا کام دے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں جمعے کے معمولات میں جہاں کثرت درود شریف ہے، جہاں اللہ کے گھر میں جلدی آنے کا اہتمام ہے، وہاں مسلمانوں کے ہاں اس سورت کی تلاوت کا پڑھنے کا بھی اہتمام ہے۔ سورہ کہف تو اسی سلسلے کی یہ آخری آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی ساری دوڑ دھوپ اور ساری زندگی کی توانائیاں اور صلاحیتیں اس دنیا میں لگ جاتی، ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری قوتیں اور ان کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی خاطر لگ جاتی ہیں، اور جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو نتائج کے لحاظ سے صفر ہوتے ہیں کہ اتنا بنایا، اتنا اکٹھا کیا، اتنا سلسلہ بڑھا دیا، اور جا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اور جا بھی وہاں رہا ہے جہاں کھرے کھوٹے کی بھی پہچان ہوگی اور جہاں زندگی بھی پھر ہمیشہ کی ہو۔ یہ ذکر کیا تو فرمایا اس کے بالمقابل وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کی ضروریات اسی دنیا سے پوری کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، آخرت ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی اصل چاہت اس زندگی کی فلاح اور کامیابی ہے۔ رہتے وہ بھی دنیا میں، یہاں وہ بھی محنت کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، صنعت بھی کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کا مقصد ان کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عبوری دور ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ عبوری دور ہے۔ کچھ عبوری وقت کے لیے اماں کے پیٹ میں تھے، اب کچھ عبوری وقت کے لیے یہ زمین و آسمان کے پیٹ میں ہے، پھر آگے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس عبوری وقت میں یہ زندگی کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر منزل پہ ہوتی ہے، ان کی نظر مقصد پر ہوتی ہے۔
تو ان کا تذکرہ فرمایا ان اہل ایمان والوں کے لیے انعام ہے، اور وہ انعام یہ ہے لہم جنت الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمان نوازی ہے، وہاں اللہ کریم میزبان ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور وہ مہمان نوازی ایسی ہوگی کہ جو اس کی چاہت ہوگی اللہ کریم وہ اس کی چاہت پوری کریں گے، اور کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ آدمی دنیا میں کتنے اچھے مقام پہ کیوں نہ ٹھہرے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اکتا جاتا ہے، بوریت ہونے لگتی ہے، بھائی باہر نکلوں نا، کہیں اور جاؤں نا، کچھ اور کھاؤں نا، کوئی اور منظر دیکھوں نا۔ یعنی میں 6 سال سے سیاحت کے لیے ایک ہی جگہ جا رہا ہوں، بور ہو جائے گا نا بھائی، دنیا کی کتنی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو، بور ہو جائے گا۔ اب اللہ کے ہاں اس کی مہمانی ہے اور جنت میں اسے رہنا ہے اور صدیوں رہنا ہے، یہ تو بور ہو جائے گا کہ روزانہ وہی عورت، روزانہ وہی بیویاں، روزانہ وہی محل، روزانہ وہی نہریں، روزانہ وہی باغات، روزانہ وہی جنات، روزانہ وہی پھل، روزانہ وہی چیز، تو بور ہو جائے گا نا، کتنا آدمی رہے گا، تو مزہ تو ختم ہو جائے گا، ایک وقت کے بعد مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، وہاں مزے ایسے ہوں گے کہ یہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا، اکتائے گا نہیں، بوریت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر لمحے ہر چیز کی حقیقت بھی بدلے گی، ہر چیز کی لذت بھی بڑھے گی، ہر لمحے، دن میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، ہر لمحے چیزیں کی حقیقت بھی بدلے گی، لذت بھی بڑھے گی، اکتائے گا نہیں، بوریت نہیں ہوگی، ہر لمحے اس کو ایک نیا مزہ ملے گا۔ کیا شان ہوگی اللہ کی، اور اس کے لیے یہ چیزیں بدلنے میں کوئی لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کن کہے گا بدل جائے گا۔ اس لیے تیرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جتنی چیزیں ہوں گی نام کی تو وہ دنیا کی سی ہوں گی، لیکن حقیقت میں اور لذت میں اور کوالٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ کیلا ہے وہاں بھی کیلا ہوگا، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی لذت، یہاں بھی پھل وہاں بھی پھل، یہاں بھی عورت وہاں بھی عورت، وہاں بھی گھر یہاں بھی گھر، نام کا تو وہی ہوگا، لیکن اس کی حقیقت، اس کی لذت، اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسا کسی کان نے نہ سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ بس اتنا کہتے ہیں اللہ میاں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ہے اس ایمانی زندگی کا انعام جو یہ دنیا میں اس عبوری دور میں کچھ ناگواریاں برداشت کر کے، کچھ نفس کی نہ مان کر، کچھ زمانے اور سوسائٹی سے ہٹ کٹ کے ان کی نہ مان کر اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا، یہ ہے اس ایمانی زندگی کا انعام۔ اور کوئی مہینے 2 مہینے، صدیاں 2 صدیاں، چند عرصے کے لیے نہیں۔ یہاں آدمی کتنا ہی اسٹیٹس سے رہے میاں بوڑھا ہو جاتا ہے، کتنا ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو میاں، ایک دن جیب خالی ہو جاتی ہے۔ ارے میاں میں ایسا رہا، میں ایسا رہا، لیکن ایک دن اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے، ایک دن تو جانا ہی پڑتا ہے۔ نعمتیں بھی چلی جاتی ہیں، صحتیں بھی چلی جاتی ہیں، جیبیں خالی بھی خالی ہوتی ہیں، اور زندگی کا چراغ بھی بجھ جایا کرتا ہے۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہر لمحے نعمتوں کا الگ لطف ہوگا، الگ مزہ ہوگا، الگ حسن ہوگا۔ اور پھر اللہ نے اپنا تھوڑا سا تعارف کرایا، فرمایا اللہ کی شان، اللہ کی قدرت،
اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا علم، اللہ نے جو پردے کے پیچھے اسرار چھپائی ہوئی ہیں، فرمایا یہ سارے سمندر جو زمین پر 3 حصے ہیں، ایک حصے پہ آبادی ہے، 3 حصوں پہ دنیا میں پانی ہے، ایک حصہ خشک ہے جس میں پہاڑ بھی ہیں اور انسان بھی رہتے ہیں، 3 حصے پانی ہیں، سمندر ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، فرمایا یہ سیاہی بننے کے بعد اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا علم، اللہ کی اسرار کو لکھنے پہ آ جائیں، فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی کمالات ختم نہیں ہو، کمالات ختم نہیں ہو۔ اے اللہ، پھر اس ذات کے علم سے اور اس کی قدرت سے اور اس کی حکمتوں سے ہم جیسے انسان کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم جیسے انسان کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تم ہی میں سے ایک شخص جسے میں پیغمبر بناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں تو وہ بشر، ہیں تو وہ بشر، لیکن وہ بشر ایسے ہیں جیسے پہاڑ کا ایک پتھر یاقوت بھی ہوتا ہے، اور پہاڑ کا ایک پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو روڈ پہ کوٹا جاتا ہے، کہنے میں دونوں پتھر ہیں لیکن ایک پتھر، اس کا ایک ماشا، ایک تولہ پہاڑوں کی وادیوں کی قیمت سے بڑھیا ہوتا ہے، کہنے میں دونوں پتھر ہیں۔ آپ بھی بشر ہیں، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہستی ہیں وہ بھی بشر، وہ بھی بشر ہے، اس لیے کہ اس ذات نے انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اس لیے کہ اس ذات نے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، ذات میں بشر ہیں لیکن دیکھنے میں پتھر روڈ پہ کوٹا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور یاقوت اور مرجان بھی پتھر ہوتا ہے۔ تو اگر تم نے مجھ سے میری قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے اور میرے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو میرا یہ پیغمبر ہے، ان کی طرف میں وہی بھیجتا ہوں، ان کے پاس میرا علم آتا ہے، تم ان کی چاہت پہ، ان کی اتباع پہ، ان کے کہنے پہ چلتے جاؤ، میری قدرت کا نظام تمہارے ساتھ ہوتا چلا جائے گا، میرے علم کے اور میری حکمتوں کے خزانے وہ تمہارے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اللہ نے بھیجا اور اس کی شان فرمائی، اور اسی پیغمبر کا سب سے بڑا سبق ہے حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات۔ یہاں تک تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بالکل آخری جملہ جو اس سورت کا آخری جملہ ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ سورت کا بالکل اختتام آ گیا، یہ بالکل اختتام آ گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے استاد نے مجھ سے نصیحت کی، تمہاری زندگی دوستوں سے آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں گزر جاتی ہے، دوستوں کی سے گپ شپ اور ملاقاتوں میں گزر جاتی ہے۔ دیکھو دیکھو اللہ نے اپنے بیان کا اختتام کس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کیسے ختم کی ہے؟ اللہ نے اپنی بات یہ ختم کی، اگر تم واقعی اللہ سے ملاقات چاہتے ہو اور تمہارا اس پر یقین ہے کہ واقعی اللہ سے ملاقات چاہتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ وہ ایک زندگی ہے، آج دنیا بڑی چیز ہے، اس لیے نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کے بہت سارے کام بھی دنیا کے نظر ہو جاتے ہیں، ہوتے دین کے کام ہیں لیکن اس زندگی کی اہمیت نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، اس دنیا کی عظمت بہت ہے، تو وہ دین کے کام بھی دنیا کی عزت تلاش کرتا، دین کے کاموں کے اندر بھی دنیا کی تعریف چاہتا ہے، دین کے کاموں کے اندر بھی دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی عمل،
اور کوئی خدمت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی بھی عمل کی اور کسی بھی خدمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی قیمت تب لگتی ہے دیکھا جائے کہ وہ خدمت اور وہ عمل کیا کس لیے۔ بہت بڑی خدمت کی ہے انسانیت کی، لیکن کی کس لیے؟ اگر انسانیت کے لیے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی، تو اس کا معاوضہ پھر اللہ کے پاس نہیں ہے، لے لو پھر لوگوں سے۔ کسی بھی کام کی، کسی بھی عمل کی، کسی بھی خدمت کی اہمیت اور قیمت تب لگے گی جب وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو پھر کوشش کرے گا اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس خدمت میں کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اس سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو، پھر اس کی یہ ترجیح ہوگی۔ تو سب سے آخر میں فرمایا کہ دیکھو، اگر تم واقعی اللہ سے ملنے کی خواہش مند ہو اور اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین ہے، پھر نیکی ایسی کرو کہ اس نیکی میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر وہ شرک اصغر کا ہے۔ ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے، فرمایا سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے کہ آدمی دنیا والوں سے تعریف چاہیں گے، دنیا والوں سے عزت چاہیں گے، دنیا والوں سے واہ واہ چاہیں گے، اور یہ نیکی اپنی ضائع کر بیٹھے۔ اور فرمایا یہ شرک اصغر یہ ایسا دلوں میں آتا ہے جیسے چمٹی، اس کی چال میں آواز نہیں ہوتی، چمٹی اس کی چال میں آواز نہیں ہوتی، ایسی آدمی اس ریا اور نام و نمود میں، اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم یہ کرو گے تو شرک اکبر سے بھی بچ جاؤ گے، شرک اصغر سے بھی بچ جاؤ گے، بڑے شرک سے بھی بچ جاؤ گے، چھوٹے شرک سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جس کو میں جانتا ہوں، اور اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس قسم کے شرک سے جو میں نہیں جانتا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو روزانہ اس دعا کو اس یقین اور مضمون کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے شرک اکبر سے بھی اور ریاکاری کی شرک سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ تو اللہ کے ہاں اس نیکی کی قیمت ہے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بھی اور نام و نمود سے بھی اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں خالص نیکی اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔